हमदो सना उसी को जो ज़ात जावेदानी. The institution of Jamia Ahmadiyya dates back to the time of the promised Messiah alayhi salam. Its foundations outlined by him more than 100 years ago from the town of Qadian in India. The purpose of this institution: to prepare highly trained scholars in the areas of Islam, comparative religions, community leadership, and overseeing the spiritual development of their people. Their purpose not only to spread the message of Islam to every part of the world, but to serve in any capacity Khilafat requires them to. The international spread of Islam Ahmadiyyat has been through these individuals under guidance from Khilafat Ahmadiyya, and the continued development and progress of faith has also been maintained by graduates of this institution in communities ranging from entire countries to the smallest village in unknown parts of the world. This year, on the 17th of October, Hazrat Khalifatul Masih visited the site on a very special occasion, the very first convocation of Jamia Ahmadiyya Germany. Now the Jamia Ahmadiyya caters for more than 100 students in 7 different years, studying a varying range of disciplines. The buildings have a teaching block, a large library and sports hall, and all other facilities required by a high-standard training institute. The everyday life of a Jamia student has been closely divided into times for prayer, study, sports, exercise, maintenance duties, and practical field experience. All aspects are monitored by Hazrat Khalifatul Masih. At times, even detailed personal inspection of halls of residence and the organization and cleanliness within. In their first convocation, there are 16 graduates who have attained the Shahid degree, those who have successfully completed 7 years of Jamia Ahmadiyya, and who will now be assigned their duties under guidance from Hazrat Khalifatul Masih. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. बैठें. मैंने समझ जावेद तिलावत أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء
بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ابھی آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی آیات 103 تا 105 کی تلاوت کی گئی ہے. اب ان آیات کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ پیش خدمت ہے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ایسا تقوی اختیار کرو جیسا اس کے تقوی کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم پورے فرما بردار ہو. اور اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں باندھ دیا، اور پھر اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے. اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ شاید تم ہدایت پا جاؤ. اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو، وہ بلائی کی طرف بلاتے رہیں اور اچھی باتوں کی تعلیم دیں اور بری باتوں سے روکیں، اور یہی ہیں وہ جو کامیاب ہونے والے ہیں. مرتضیٰ منان نظم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. منظوم پاکیزہ کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. ہے شکر رب عز وجل خارج از بیان، جس کے کلام سے ہمیں اس کا ملا
نشان ہے شکر رب عز و جل خار جز بیان جس کے کلام سے ہمیں اس کا ملا نشان جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما زندہ وہی ہے جو کہ خدا کے قریب ہے مقبول بن کے اس کے عزیز و حبیب ہیں مقبول بن کے اس کے عزیز و حبیب ہیں وہ دور ہے خدا سے جو تقویٰ سے دور ہے ہر دم اسیر نخوت و کبر و غرور ہے ہر دم اسیر نخوت و کبر و غرور ہے تقویٰ یہی ہے یارو کہ نخوت کو چھوڑ دو کبر و غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو کبر و غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو اس بے ثبات گھر کی محبت کو چھوڑ دو اس یار کے لیے رہے عشرت کو چھوڑ دو اس یار کے لیے رہے
عشرت کو چھوڑ دو، تلخی کی زندگی کو کرو صدق سے قبول، تا تم پہ ہو ملائکۂ عرش کا نزول، تا تم پہ ہو ملائکۂ عرش کا نزول۔ صدر تعلیمی کمیٹی سالانہ رپورٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا و امامنا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے عہد خلافت میں خلافت احمدیہ کے 100 سال مکمل ہونے پر اپنے ان گنت فضلوں کو ایک نیا رخ عطا کیا، اور اسلام کا پیغام جس طرح ہر سو نئی شان اور نئے زاویوں سے پھیلنا شروع ہوا، ان میں سے ایک دنیا کے مختلف ممالک میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے قائم کردہ تعلیمی ادارہ کی شاخوں کا قیام ہے۔ خدا تعالیٰ کے فضل و احسان سے 20 اگست 2008 کا سورج جماعت احمدیہ جرمنی کی تاریخ میں روشنی کے ایک نئے دور کا آغاز کرنے کی نوید مسرت لیے ہوئے طلوع ہوا۔ اس روز حضور انور ایدکم اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے اپنے بابرکت ہاتھوں جامعہ احمدیہ جرمنی کی بنیاد رکھی۔ پیارے آقا، یہ آپ ہی کی دعائیں تھیں جو آج سے 7 سال قبل باوجود ہر طرح کی مشکلات کے بیت الصبو فرنکفرٹ میں جامعہ احمدیہ جرمنی کی پہلی کلاس کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد حضور انور کی شفقت اور دعاؤں کے طفیل اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اور اس شہر ریشٹڈ میں حضور انور کے بابرکت ہاتھوں ہی اس بلڈنگ کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور پھر 17 دسمبر 2012 کو اس شہر کی قسمت کا ستارہ پھر چمکا، جب پیارے آقا جامعہ احمدیہ کی موجودہ عمارت کے افتتاح کے لیے تشریف لائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ عزیز جان آقا، جماعت احمدیہ جرمنی اور جامعہ احمدیہ جرمنی کے لیے آج پھر ایک ایسا ہی برکتوں سے معمور دن طلوع ہوا جس کا تصور کر کے ہی جان و دل خدا تعالیٰ کی حمد سے بھر جاتے ہیں۔ آج وہ یوم سعید ہے جس میں پیارے آقا کے دست مبارک سے لگائے گئے اس شجرہ طیبہ کا پہلا پھل حضور انور کی خدمت اقدس میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج اس ادارے سے اپنی تعلیم مکمل کر کے فارغ ہونے والی پہلی کلاس اپنے پیارے آقا کے دست مبارک سے اپنی اسناد حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہی ہے۔ حضور انور کا اس تقریب کے لیے وقت نکالنا اور پھر سفر کی تکالیف کے باوجود آج اپنے غلاموں کو اپنے قرب سے نوازنا ایک ایسا احسان ہے کہ جس پر ہم سب کے جسم و جان کا ذرہ ذرہ بھی اگر قربان ہو جائے تو بھی قابل ذکر نہیں۔ سچ تو یہی ہے کہ ہمارے محبوب آقا کو جو ہم سے پیار اور محبت ہے، اس کے سامنے ہماری محبتوں کی حیثیت ہی کیا، چہ نسبت خاکرہ بعالم پاک۔ سیدنا و مولانا 2008 میں 25 طلباء نے اس کلاس میں اپنے تعلیمی سفر کا آغاز کیا، جن میں سے ایک فرانس سے اور باقی جرمنی سے تھے۔ ان میں سے اس وقت 16 طلباء نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی تعلیم کو مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ان 7 سالوں میں ان طلباء کو قرآن کریم ناظرہ، ترجمہ القرآن، تفسیر القرآن، حدیث، کلام، تاریخ و سیرت، موازنہ مذاہب،
فقہ کے مضامین کے علاوہ عربی، اردو، انگلش، جرمن اور فارسی زبانوں کی تعلیم دی گئی۔ نیز اس دوران علمی و ورزشی مقابلہ جات اور مختلف آباب کے علمی و معلوماتی لیکچرز کے ذریعہ طلباء کی علمی استعداد کو بڑھانے کی کوشش کی گئی۔ پیارے آقا جامعہ کے تمام اساتذہ اور دیگر انتظامیہ کی ہر قسم کی کوشش اپنی جگہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضور انور ایدکم اللہ تعالی بنصر عزیز کی ایک نظر شفقت ان بچوں کو جو دینی اور دنوی حسن عطا کر جاتی ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ لہٰذا ان 7 سالوں میں حضور انور کی جرمی آمد کے موقع پر کوشش کی جاتی رہی کہ حضور انور کی قربت کے جو لمحے بھی میسر آ سکیں انہیں امر کر لیا جائے۔ حضور انور ہی کی شفقت سے طلباء کو پیارے آقا کے ساتھ متعدد کلاسز میں شامل ہونے کی سعادت حاصل ہوتی رہی۔ اسی طرح جامعہ احمدیہ کی انتظامیہ کی طرف سے ہر ممکن طور پر طلباء کی حوصلہ افزائی کی گئی کہ وہ زیادہ سے زیادہ حضور انور ایدکم اللہ تعالی بنصر عزیز کی خدمت اقدس میں ملاقات کے لیے حاضر ہوں اور حضور انور سے براہ راست فیض حاصل کریں۔ اپنے تعلیمی سفر کو جاری رکھتے ہوئے 7ویں سال میں ہر طالب علم نے حضور انور کی طرف سے منظور کیے گئے عنوان پر مقالہ لکھا۔ مقالے مکمل ہونے کے بعد حضور انور کی منظوری سے انہیں مختلف ممتحن نظرات کو چیکنگ کے لیے بھجوایا گیا۔ جنوری 2015 میں درجہ شاہد کے امتحان ہوئے۔ ان امتحانات کے لیے حضور انور کے ارشاد کے مطابق بعض امتحانی پرچہ جات جامعہ احمدیہ UK اور جرمنی سے تعلق رکھنے والے مختلف علماء نے تیار کیے اور انہوں نے ہی پیپرز چیک کیے۔ امتحان کے اختتام اور مقالہ جات کی چیکنگ کے بعد مقالہ جات کے انٹرویوز ہوئے۔ مقالوں کے انٹرویوز میں جرمنی سے باہر کے ممتحن حضرات جن میں فرانس، کینیڈا، UK اور سوئٹزرلینڈ شامل تھے وہ بھی اس میں شامل ہوئے۔ مئی 2015 میں حضور انور ایدکم اللہ تعالی بنصر عزیز کی طرف سے مقرر کردہ 5 رکنی بورڈ نے طلباء کی علمی، تربیتی اور اخلاقی قابلیت جانچنے کے لیے تفصیلی انٹرویو کیا، جس میں ممبران نے قرآن کریم، حدیث، فقہ اور جنرل نالج کے متعلق سوالات کیے۔ ان تمام امتحانات کے رزلٹ ساتھ ساتھ برائے ملاحظہ و منظوری حضور انور ایدکم اللہ تعالی بنصر عزیز کی خدمت میں پیش کیے جاتے رہے۔ حضور انور کی دعاؤں اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ ان تمام طلباء نے امتحانات، مقالہ جات اور انٹرویوز میں کامیابی حاصل کی۔ الحمدللہ علی ذالک۔ پیارے آقا آج سے 7 سال قبل ان طلباء نے اپنے آپ کو خدا کی خاطر خدمت دین کے لیے وقف کر کے حضور انور کی خدمت اقدس میں پیش کیا اور حضور انور نے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے انہیں جامعہ احمدیہ میں بھجوایا اور آغاز ہی میں ہماری رہنمائی کرتے ہوئے اپنے دست مبارک سے تحریر فرمایا۔ ہمیشہ یاد رکھیں یہ ادارہ اس نہج پر چلنا چاہیے جس کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہم سے توقع کی، اور وہ توقع تھی کہ اللہ کا خوف دل میں رکھنے والے، علم و معرفت حاصل کرنے والے اور عاجزی اور انکساری سے دین کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کرنے والے علماء تیار ہوں، جو حضرت مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولانا برہان الدین جیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مقام رکھتے ہوں۔ آج ہم ایک طرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ طلباء اپنے 7 سال کی تعلیمی سفر کا ایک مرحلہ بخیر و بخوبی مکمل کر کے میدان عمل میں جانے کے لیے حضور انور کی خدمت میں پیش ہیں، تو دوسری طرف اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ہم اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم جامعہ احمدیہ جرمنی کے تمام اساتذہ و طلباء اپنے پیارے آقا کی خدمت میں دعا کی عاجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری کمزوریوں کی پردہ پوشی فرمائے
اور خدا کا پیارا امام ہم سے جس خدمت کی توقع رکھتے ہیں اور جس مقام پر ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ قادر خدا محض اپنے فضل سے ہمیں ویسا ہی بنا دے، آمین اللہم آمین۔ آخر پر حضور انور کی خدمت اقدس میں عاجزانہ درخواست ہے کہ جامعہ احمدیہ جرمنی سے فارغ التحصیل ہونے والی پہلی کلاس کے مربیان سلسلہ کو تفسیر صغیر اور درجہ شاہد کی ڈگری سے نوازیں، نیز باقی 6 کلاسز میں اول، دوم اور سوم پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو بھی انعامات سے نوازیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ کہاں انعامات؟ نیچے اوپر؟ خاکسار سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدکم اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی خدمت میں عاجزانہ درخواست کرتا ہے کہ جامعہ احمدیہ جرمنی کے تعلیمی سال 2014 اور 15 کے امتحانات میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کو اپنے دست مبارک سے انعامات عطا فرمائیں۔ درجہ خامسہ، اول عبد الحنان صاحب، دوم منصور احمد گھمن صاحب، سوم ارسلان احمد صاحب، درجہ رابعہ صادق احمد بٹ صاحب، دوم عثمان احمد صاحب، سوم کامران احمد صاحب، درجہ ثالثہ نور الدین اشرف صاحب، دوم فہیم احمد صاحب، سوم شرجیل احمد خان صاحب، درجہ ثانیہ کامل الیاس صاحب اول، دوم اکرام محمود اسلم صاحب، سوم اسماعیل خان سکندر صاحب، لیکن یہ سیدی یہ کسی وجہ سے پہنچ نہیں سکے۔ درجہ اولا اول سجیل احمد صاحب، دوم صہیب ناصر صاحب، سوم نویل احمد شاد صاحب، درجہ مماہدہ عمیر احمد الیاس صاحب اول، دوم ساغر احمد بٹ صاحب اور سوم لقمان احمد صاحب۔ اب جامعہ احمدیہ جرمنی سے فارغ التحصیل ہونے والی پہلی شاہد کلاس 2015 کے طلباء اپنے پیارے آقا سے تفسیر صغیر اور اسناد حاصل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مکرم کمال احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم افتخار احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم سہیل ریاض احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم محمود احمد ملی صاحب مربی سلسلہ، مکرم محمد فائز احمد خان صاحب مربی سلسلہ، مکرم جناح الدین سیف صاحب مربی سلسلہ، مکرم نعمان خالد صاحب مربی سلسلہ، مکرم اسامہ احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم تحسین رشید صاحب مربی سلسلہ، مکرم شعیب عمر صاحب مربی سلسلہ، مکرم چودھری بلال اکبر صاحب مربی سلسلہ، مکرم آفاق احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم باسل احمد بھٹی صاحب مربی سلسلہ، مکرم منیب احمد صاحب چٹھا مربی سلسلہ، مکرم ارسلان احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم محمد بلال احمد صاحب مربی سلسلہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الحمدللہ کہ آج جامعہ احمدیہ جرمنی کی یہ پہلی کلاس 7 سال کا کورس مکمل کرنے کے بعد میدان عمل میں آ رہی ہے. لیکن میدان عمل میں آنے کے بعد آپ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کی ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں. بعض باتیں، بعض عمل، بعض حرکتیں جو آپ کی جن سے صرف نظر کیا جاتا تھا ایک طالب علم ہونے کی وجہ سے، اب آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اب طالب علم تو بے شک آپ ہیں، کیونکہ حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ علم تو تم حاصل کرتے رہو، اور انسان جب تک لحد تک نہیں پہنچ جاتا اس کو علم حاصل کرتے رہنا چاہیے. لیکن ساتھ ہی آپ سے یہ توقع بھی کی گئی ہے کہ آپ اب استاد بھی ہیں. جو علم آپ نے حاصل کیا اور جو آئندہ حاصل کرنا ہے اس کو آپ نے آگے پھیلانا بھی ہے. اور اس علم کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ایک توقع رکھی ہے آپ سے، ایک ایسا گروہ جو اس نے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، تفقہ فی الدین پیدا کرنے کی کوشش کی. اب آپ کا کام یہ ہے کہ ان لوگوں میں شامل ہوں جو پھر اس کو پھیلاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ قول کے لحاظ سے سب سے آسان وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، اور پھر یہ اعلان کرتا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں، کامل فرما برداروں میں سے ہوں. بس یہ بہترین مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مسلمان کے لیے دی ہے. ایک اہم ترین حصہ ہے ایک مومن کی خصوصیات کا. لیکن وہ جنہوں نے زندگی وقف کی ہو، جنہوں نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے، ان کو پھیلانے، ان کی تبلیغ کرنے پر خرچ کرنا ہے، ان کے لیے تو
تو اس مثال کو خاص طور پر اپنے لیے ایک لاہ عمل بنانا چاہیے۔ یہ عہد کیا ہے آپ نے کہ میں تمام عمر خدا تعالیٰ کے دین کی تعلیم کے لیے، تعلیم کے پھیلانے اور اشاعت اور تبلیغ کے لیے وقف رکھوں گا۔ اور یہ چھوٹا سا عہد نہیں ہے، یہ کوئی معمولی عہد نہیں ہے۔ آپ لوگ اب صاحب علم کہلانے والے ہیں۔ رپورٹ میں بھی پیش کیا گیا، آپ لوگوں نے ترجمہ قرآن بھی پڑھا اور تفسیریں بھی پڑھی۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ عہد کی کیا اہمیت ہے، اور ہر عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور وہ عہد جو خدا تعالیٰ سے آپ نے کیا ہے خاص طور پر، اس کے بارے میں تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ پوچھے جانے کا خوف ہر وقت آپ پہ طاری رہنا چاہیے، اور اس کی ادائیگی کے لیے ہر وہ کوشش جو انسان کے بس میں ہے، جو ممکن ہے، وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بس اس طرف بہت توجہ دیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ عہد نہ نبھایا جا سکتا ہے اس وقت تک جب تک اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہ ہو، اپنے جائزے لینے کی طرف توجہ نہ ہو، اپنے عمل کو ہر لمحہ پرکھنے کی طرف توجہ نہ ہو۔ اور پھر اس عہد کی تکمیل اس وقت ہوگی جب آپ میں یہ احساس پیدا ہو ہر ایک میں کہ اس اسلام کی تعلیم کا کامل نمونہ بننا ہے آپ لوگوں نے، اور نمونہ بنے بغیر آپ نہ تربیت کر سکتے ہیں کسی کی، نہ تبلیغ کر سکتے ہیں۔ بس اپنے اعمال پر نظر رکھنے کی ہر وقت ضرورت ہے، ان اعمال کی فہرست بنانی ہوگی، ان اوامر اور نواہی کی فہرست بنانی ہوگی جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ اپنی دینی حالت کی درستوں کی تو توجہ دینی ہوگی۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ نماز میں اگر سستی ہو گئی، نوافل میں اگر سستی ہو گئی تو کوئی حرج نہیں۔ ایک مربی کو، ایک مبلغ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا کوئی کام اول تو کسی کا بھی نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کے کام جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ نہ آپ کی تربیت میں کوئی اثر ہو سکتا ہے، نہ آپ کی تبلیغ میں کوئی اثر ہو سکتا ہے، جب تک کہ آپ کی توجہ نوافل کی طرف نہیں ہوتی، دعاؤں کی طرف نہیں ہوتی، نمازوں کی صحیح ادائیگی کی طرف نہیں ہوتی۔ بس جہاں تربیت کے لیے آپ کو اپنے یہ نمونے پیش کرنے ہیں کہ 5 وقت کی نمازیں باجماعت ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے جہاں بھی آپ متعین ہوں، وہاں دعا کے ذریعے سے یہ چیز ظاہر تو نہیں ہوتی۔ نمازیں 5 وقت کی ادائیگی ہے، وہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، پتہ لگ رہا ہے کہ مربی صاحب آئے ہیں، مسجد میں آئے ہیں، نماز یا سینٹر میں آئے ہیں، نماز باجماعت ہو رہی ہے۔ لیکن نوافل ایسی چیز ہے جو خالصتاً جس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، یا پھر شادی کے بعد آپ کی بیویوں کو علم ہوتا ہے یا گھر والوں کو علم ہوتا ہے۔ گویا کہ یہ عبادت ایسی ہے جو مخفی عبادت ہے، اس لحاظ سے کہ لوگوں کے سامنے نہیں ادا کی جا رہی، لیکن
اس کی اہمیت بے انتہا ہے. فرائض کی کمی کو نوافل سے پورا کرنے کا حکم ہے. اور انسان کس طرح یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے ہر قسم کے فرائض ادا کر دیے، جب یہ دعویٰ ہی نہیں کہ فرائض ادا کر دیے، اور خاص طور پر وہ فرائض جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا کرنے کا حکم ہے، اور پھر وہ فرائض جن کا معیار ایک جگہ پر قائم نہیں رہتا، بلکہ ہر لمحہ اور ہر دن انسان کی علمی اور روحانی ترقی کے ساتھ وہ معیار بھی بڑھتا جاتا ہے. اور پھر یہ بھی علم نہیں کہ آیا وہ معیار بڑھا بھی ہے کہ نہیں، تو اس کے لیے کس قدر دعاؤں کی ضرورت ہے. اور وہ دعائیں صرف اللہ تعالیٰ کے حضور خالص ہوتے ہوئے، اس کے آگے جھکتے ہوئے، اپنے دن اور رات اس کی طرف توجہ رکھتے ہوئے ہی انسان کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ جو کمیاں رہ گئی ہیں وہ پوری ہو جائیں. پھر ایک یہ یاد رکھیں بات کہ مربی اور مبلغ کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. جو آپ نصیحت کر رہے ہیں، جو آپ تقریر کر رہے ہیں، جو آپ خطبے میں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اپنے بھی جائزے لیتے رہیں کہ کیا میں اس پر عمل کرنے کی حد الوسع کوشش کرتا ہوں. جو کمیاں رہ گئی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جب یہ ہوگا تو بات میں اثر بھی ہوگا. لوگوں نے آپ کا نمونہ دیکھنا ہے. یہ یاد رکھیں کہ پہلے جیسا میں نے کہا، آپ کی بعض باتوں سے صرف نظر ہو جاتا تھا ایک طالب علم سمجھ کے، لیکن اب لوگوں نے آپ کا نمونہ دیکھنا ہے، اور آپ کے نمونے سے کسی کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے اور ٹھوکر بھی لگ سکتی ہے. بس لوگوں کو ٹھوکر سے بچانے کے لیے، افراد جماعت کو ٹھوکر سے بچانے کے لیے، جماعت کے ہر طبقے کو ٹھوکر سے بچانے کے لیے اپنے نمونے ایسے رکھیں کہ کسی کی آپ پر انگلی نہ اٹھے. کوئی یہ نہ کہے کہ مربی صاحب یا ہمارے فلاں مبلغ کہ فلاں عمل میں یہ کمزوری اور کمی ہے جس کی وجہ سے فلاں کو ٹھوکر لگی، یا مجھے ٹھوکر لگی، یا میرے دل میں بعض باتوں کے بارے میں انقباس پیدا ہوا. ہمیشہ یاد رکھیں کہ لوگ بہت گہری نظر سے دیکھتے ہیں اور دیکھیں گے آپ کے ہر قول و فعل کو. اس لیے اپنے نمونے قائم کرنے کی کوشش کریں. پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ جامعہ احمدیہ سے جرمنی سے پاس ہونے والی یہ پہلی کلاس ہیں، اس لحاظ سے بھی لوگوں کی نظر آپ پر ہوگی کہ یہ پہلی کلاس فارغ ہوئی ہے. دیکھیں کہ یہ میدان عمل میں کس طرح کام کرتے ہیں، کیا ان کی ٹریننگ ہے، کیا ان کا علم ہے، کیا ان کی تربیت ہے. اور پھر آپ کی حالت کو دیکھ کر جماعت پھر تو حرف آتا ہی ہے، اس سے پہلے آپ کی انتظامیہ پر بھی حرف آئے گا. بس یہ بھی یاد رکھیں کہ جہاں استاد کی عزت کا سوال ہے، ایک ذمہ داری آپ کی یہ بھی ہے کہ اپنے استادوں کی عزت کو اب قائم رکھنے کے لیے آپ نے میدان عمل میں بھی اپنے نمونے قائم کرنے ہیں. ورنہ لوگ یہی کہیں گے کہ ایسی طلباء جو نکلے ہیں، یہ لاٹ جو نکلی ہے، جن کی یہ تربیت ہے یا یہ حالت ہے، اگر کوئی پرائی اور کمی اور کمزوری ہے
اس کا مطلب ہے کہ ان کے پڑھانے والے بھی ایسے ہی ہوں گے، جو انتظامیہ ہے وہ بھی ایسی ہوگی، جو جماعتی نظام ہے وہ بھی کمزور ہی ہوگا، تبھی یہ ان کمزور حالت میں نکلے ہیں لوگ۔ بس ہر لحاظ سے اپنی ذمہ داریوں کو آپ کو دیکھنا ہوگا، پرکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا۔ پھر اسی طرح آپ کے جو پیچھے آنے والے ہیں ان کے لیے بھی آپ نے مثال قائم کرنی ہے، نمونے قائم کرنے ہیں۔ گویا کہ پہلی کلاس ہر لحاظ سے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹرینڈ سیٹر، وہ ہوتی ہے۔ آپ نے ہی رجحانوں کو متعین کرنا ہے، آپ نے ہی راستے دکھانے ہیں پچھلوں کو بھی، اور وہ نمونے قائم کرنے ہیں جس سے پیچھے آنے والی کلاسیں جو ہیں وہ بھی یہ معیار قائم کریں کہ ہماری پہلی کلاس باوجود بہت ساری مشکلات میں سے گزرنے کے، باوجود بہت ساری سہولیات کی کمی کے، ایک اعلیٰ معیار قائم کرتے ہوئے نکلی ہے، اور انہوں نے میدان عمل میں بھی اعلیٰ معیار قائم کیے ہیں۔ اب ہم نے ان سے بڑھ کر اعلیٰ معیار کم از کم قائم کرنے، یا کم از کم ان کے برابر معیار قائم کرنے ہیں، نہیں تو ان سے بڑھ کر اعلیٰ معیار قائم کرنے ہیں۔ بس جب ایک نسل کے بعد دوسری نسل، ایک کلاس کے بعد دوسری کلاس ان معیاروں کو دیکھے گی اور آگے بڑھنے کی کوشش کرے گی، تبھی وہ معیار قائم ہو سکتے ہیں جن کی توقع حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت کے افراد سے کی، جن کی توقع مبلغین اور مربیان سے کی جا سکتی ہے۔ ورنہ آگے بڑھنے کے بجائے ترقی معکوس ہو جاتی ہے، پچھلی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں اور معیار گرتے چلے جاتے ہیں۔ ابھی رپورٹ میں انہوں نے بتایا، مولانا عبد الکریم صاحب رضی اللہ عنہ اور حضرت مولانا برہان الدین صاحب جیلمی، کیا معیار تھے ان کے، علم و معرفت میں بڑے ہوئے تھے، عاجزی اور انکساری میں بڑے ہوئے تھے، وفا میں بڑے ہوئے تھے۔ بس یہ نمونے ہمیں قائم کرنے ہوں گے، تبھی ہم اپنے اس معیار کو قائم رکھ سکتے ہیں، تبھی ہم اپنے اس مقام کو قائم رکھ سکتے ہیں جس مقام پر اللہ اور اس کا رسول ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، جس مقام کو حاصل کرنے کے لیے بار بار حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں تلقین فرمائی ہے۔ بس ان چیزوں کو یاد رکھیں۔ پھر ایک اور بات، اہم بات ہے کہ جیسا پہلے ہی میں نے کہا کہ علم تو من المہد الی اللہ تک انسان حاصل کرتا ہے، لیکن اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے جو کچھ جامعہ میں پڑھ لیا وہ کافی ہے۔ اس علم میں آپ نے اضافہ کرتے چلے جانا ہے۔ یہ جامعہ میں پڑھنا آپ کے علم کی انتہا نہیں ہے۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ مختلف جامعات میں کہہ چکا ہوں، شاید آپ کو بھی کہا ہو، کہ یہ تو 7 سال آپ کو یہ ٹریننگ دی گئی ہے کہ پڑھنے کے طریقے کیا ہیں، کس طرح آپ نے پڑھنا ہے، کس طرح اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے، کن کن مضامین میں دلچسپی پیدا کرنی ہے، کون کون سے مضامین ہیں جو آپ کی تربیت میں آپ کے کام آ سکتے ہیں، کون سے مضامین ہیں جو آپ کی تبلیغ میں آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ قرآن کریم تو بہرحال ایک ایسی کتاب ہے جو تربیت کے لیے بھی اسی طرح عام ہے جس طرح تبلیغ کے لیے، اصلاح نفس کے لیے بھی، اپنی اصلاح کے لیے بھی، دوسروں کی اصلاح کے لیے بھی، اپنی تربیت کے لیے بھی، دوسروں کی تربیت کے لیے بھی۔ اسی طرح تبلیغ کے لیے ہر میدان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مضامین بیان فرمائے ہیں، ہر مضمون کے مضامین بیان فرمائے ہیں، جس میں آپ اگر بڑھنے کی کوشش کرتے رہے تو ہر میدان میں آپ کی کامیابیاں ہیں، ترقی کرنے والے ہوں گے۔ بس اس طرح بھی توجہ دیں۔ پھر آج کل دنیا کی نظر اسلام پر بہت زیادہ ہے، سوال کیے جاتے ہیں کہ کیا اسلام کی تعلیم ہے،
کیا اسلام کہتا ہے. شدت پسندی جو بعض مسلمان گروہوں کی طرف سے بلکہ اکثر مسلمان گروہوں کی طرف سے جس کا اظہار ہو رہا ہے، دنیا یہی سمجھتی ہے کہ یہی اسلام کی تعلیم ہے. آپ نے اسلام کی خوبصورت تعلیم دنیا کو بتانی ہے. آپ نے ان شدت پسند گروہوں کے رد کے لیے قرآن کریم کی تعلیم کو ہی واضح کر کے دنیا کو بتانا ہے. آج کل دنیا کے سامنے تو صرف جو اسلام کا نمونہ ہے وہ شدت پسندوں کا نمونہ ہے. آپ نے اس پیار اور محبت کے نمونے کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، اور اس کے لیے پھر آپ کو دینی علم کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ کا علم بھی ضروری ہے. آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے. جہاں بھی آپ متعین ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جرمنی سے فارغ ہوئے جرمنی میں رہ جائیں. جہاں بھی متعین ہوں گے وہاں کے ملکی حالات کا آپ کو علم ہونا چاہیے، دنیاوی حالات کا آپ کو علم ہونا چاہیے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور اس کا حل کیا ہے. بہت سے سوالات ہیں مقصد کی اکثریتی جن کا حل جب آپ قرآن کریم پڑھیں گے، اس میں سے تلاش کریں گے تو قرآن کریم میں سے حل ملتا ہے. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے، آپ کی حدیث میں سے حل ملتا ہے. پھر حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام میں وہ حل موجود ہے. تو یہ تلاش کریں. پھر اسی طرح آپ علم میں اضافہ کرتے چلے جائیں. جو موجودہ حالات ہیں، جو دنیا کے حالات ہیں، اس کے بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا جو لٹریچر ہے مہیا کردہ ہمیں، تقاریر ہیں، خطابات ہیں، ان میں کافی موضوعات ایسے مل جاتے ہیں جن کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو ایک آئیڈیا مل جاتا ہے، ایک تصور نہیں بلکہ ایک بنیادی ڈھانچہ مل جاتا ہے کہ یہ سوال اس طرح حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک طریقہ کار وضع کرنے کا آپ کو اصول مل جاتا ہے. ان اصولوں پر چل کے پھر آگے آپ اس بات کو پھیلا بھی سکتے ہیں موجودہ حالات کے مطابق. اس لیے اس کو پڑھنے کی بھی بہت کوشش کریں. پھر جیسا کہ میں نے آیت پڑھی تھی، آیت میں ہے کہ اننی من المسلمین. یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں. جو تلاوت کی گئی اس میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا تھا. جب تک آپ میں کامل فرمانبرداری نہیں ہوگی، نہ آپ کے علم میں ترقی ہو سکتی ہے، نہ آپ کی عقل میں ترقی ہو سکتی ہے، نہ آپ کو باتیں کرنے کا سلیقہ آ سکتا ہے، بلکہ اس کے الٹ ہوگا کہ تکبر بھی پیدا ہوگا اور علم سے دوری بھی ہوگی. بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ کامل فرمانبرداری شاید علم کو روکنے کا باعث ہے، حالانکہ کامل فرمانبرداری کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جب استعمال ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی کامل فرمانبرداری کرتے ہوئے اس کے حکموں کی تلاش کرو. رسول کی کامل فرمانبرداری کرتے ہوئے رسول کے حکموں کی تلاش کرو. یہی چیزیں آپ کو قرآن، حدیث اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کی طرف متوجہ کریں گی. پھر خلفاء کی باتوں کی طرف توجہ دیں کہ کیا کہا اور خلیفہ وقت کیا کہہ رہا ہے. اور جب یہ کامل اطاعت ہوگی تو آپ کی علم و معرفت بھی بڑھے گی، ورنہ تکبر ہے. کامل فرمانبردار کون ہوتے ہیں؟
جیسا کہ میں نے کہا وہی جو اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت کرنے والے ہیں، رسول کی کامل اطاعت کرنے والے ہیں، خلافت کی اطاعت کرنے والے ہیں، اور درجہ بر درجہ جو بھی اولو الامر ہے اس کی اطاعت کرنے والے ہیں. کیونکہ اگر اطاعت نہیں، فرما برداری نہیں، تو پھر آپ کی نہ تربیت نتیجہ خیز ہو سکتی ہے، نہ تبلیغ نتیجہ خیز ہو سکتی ہے. ہر ایک کا قبلہ اپنا اپنا ہوگا، اور جب قبلے مختلف ہو جائیں تو اکائی نہیں رہتی، وحدت نہیں رہتی، اور جب وحدت نہیں رہتی تو پھر نہ ہی کسی کام میں برکت پڑتی ہے، نہ ہی اس کام کے نیک نتائج نکل سکتے ہیں. بس یہ جو بعض لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ شاید اطاعت ہمیں علم سے محروم کر رہی ہے، اطاعت ہمیں سوچ سے محروم کر رہی ہے، اطاعت ہمیں آگے بڑھنے سے محروم کر رہی ہے، یہ غلط ہے. اطاعت سے ہی یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اور صرف اپنے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو بھی آگے آپ بڑھاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے تو یہی فرمایا ہے نا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. کس بارے میں؟ کہ ان احکامات کی تلاش کرو. مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، کہ نیکیوں میں آگے بڑھو. نیکیوں میں آگے بڑھو سے ایک مراد یہ بھی ہے فاستبقوا الخیرات کا کہ جب تم آگے بڑھ رہے ہو تو پھر اپنے ساتھ جو پیچھے تمہارے ساتھی ہیں ان کے بھی ہاتھ پکڑو. ایک سیڑھی پر چڑھ رہے ہو، تم قدم رکھا ہے، دوسرا تمہارا کمزور بھائی ہے، اس کا ہاتھ پکڑو، اس کو بھی کھینچ کر اوپر لاؤ. اب یہ اطاعت اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی اطاعت آپ نے کی، اس کی وجہ سے جہاں اپنے آپ کو نیکیوں میں بڑھایا وہاں اپنے بھائی کو بھی نیکیوں میں بڑھایا. گویا کہ ایک چین ہے جو اس مضمون کو صحیح طرح سمجھنے سے بنتی ہے، اور پھر ایک جماعت کی وحدت اور اکائی پیدا ہوتی ہے. بس اس بات کو یاد رکھیں، مختصر باتیں بتا رہا ہوں، ان پر غور کریں اور دیکھیں کہ کس طرح آپ نے اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے اور دوسروں کی زندگیوں کو سنوارنا ہے. کامل فرما برداری، کامل اطاعت ماحول میں، معاشرے میں امن بھی پیدا کرتی ہے، تحفظ بھی مہیا کرتی ہے، اپنی غلطیوں کی طرف نشاندہی بھی کرواتی ہے، دوسروں کے الزامات سے بھی بچاتی ہے. کامل اطاعت اگر آپ کر رہے ہوں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پہ چل رہے ہوں، اولو الامر کی طرف دیکھ رہے ہوں، تو بہت سارے فسادوں سے بھی آپ محفوظ رہیں گے، بہت سارے جھگڑوں سے بھی آپ محفوظ رہیں گے. آپ کو علم حاصل کرنے سے کوئی نہیں روکتا، آپ کو اپنی سوچ کہ آپ کی سوچوں پر کوئی پابندی نہیں لگاتا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. قرآن کریم پر غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو. رسول نے بھی یہی فرمایا، حضرت مسلم نے فرمایا. لیکن تدبر کرنے سے یہ مراد نہیں کہ جب آپ کا کے نزدیک کوئی بھی نقطہ جو آپ نے نکالا وہ ذوقی نقطہ ہے تو وہی ایک
آخر ہے. اس لیے جماعت احمدیہ میں تو ایک خوبصورت نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہیا کیا ہوا ہے خلافت کا. اپنے نقطے نکال کے خلیفہ وقت کو پیش کر سکتے ہیں اور پھر ان پہ اپنی بنیاد رکھ کے اپنے علم میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں اور دوسروں کو اس علم سے فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں. جس طرح آج آپ اس میرے سامنے بیٹھے ہوئے باتیں نوٹ کر رہے ہیں ڈائری میں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ خلیفہ وقت خطبات یا کوئی بھی تقاریر ہوں، کوئی بھی باتیں ہوں، ان کو نوٹ کریں، ان پہ غور کریں، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور جماعت کو بھی بتائیں. بہت سارے مربیان ہیں جو خطبات مثلا نوٹ کرتے ہیں اور پھر اپنی رپورٹس میں ذکر کرتے ہیں کہ سارا ہفتہ جو بھی انہوں نے درس دیے ان میں کوئی نہ کوئی نقطہ ان خطبات میں سے وہ بیان کرتے رہتے ہیں. پھر اگلے ہفتے کوئی اور نقطہ ان کو مل جاتے ہیں نکات، تو ان نکات سے پھر فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں اور جب وہ دہراتے ہیں تو جماعت کو ہی فائدہ ہوتا ہے. بس ایک تربیت میں بھی ایک اکائی اور یکجہتی پیدا ہوتی ہے اور یہ وحدت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلافت کے نظام کے ذریعے سے عطا فرمائی ہے. پر اس کی حفاظت کرنا اور اس کی حفاظت کے لیے اول درجے پر اپنے آپ کو ذمہ دار قرار دینا یہ تمام مربیان و مبلغین کا فرض ہے. آپ وہ لوگ ہیں جو خلیفہ وقت کے نمائندے ہیں. آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خلیفہ وقت کی آواز کو آگے پہنچانا ہے. بس اس لحاظ سے بھی آپ کو ہر بات کو نوٹ کر کے اس کو جب آگے پہنچانا ہے تو ظاہر ہے جب آگے پہنچانا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ آگے پہنچا دو. ایک ڈاکیے کا کام نہیں آپ نے کرنا. اس پیغام کو خود سمجھنا ہے، اپنے پہ لاگو کرنا ہے اور پھر پہنچانا ہے. تبھی آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور آئندہ جن کو پہنچا رہے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا. اپنی عقل پر وہاں ہاتھ لگا دیں جہاں خلیفہ وقت نے کسی بات پر واضح فیصلہ کر دیا ہو. اگر اپنی عقلوں کو اس سے زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو من المسلمین کی فہرست میں سے نکل جائیں گے. اس لیے حدیں مقرر کرنی ہوتی ہیں. دنیا یہ کہتی ہے کہ آزادی یہ رائے کی بہت بڑی اہمیت ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں آزادی یہ رائے دنیا کے امن اور سکون کو برباد کر رہی ہے وہاں اس پہ ہاتھ لگا دو. تو بس اس لحاظ سے دینی تعلیم میں بھی ہمیں اپنی عقل اور اپنے نظریات کو وہاں ہاتھ لگا دینی پڑے گی جہاں خلیفہ وقت نے بعض فیصلے کر دیے ہوں. تبھی آپ امن میں رہ سکتے ہیں، تبھی آپ کو سلامتی ملے گی، تبھی آپ کو تحفظ ملے گا. باقی جہاں تک علم ہے، میں کئی دفعہ یہ بھی بیان کر چکا ہوں کہ علم کے لحاظ سے شاید بعض غیر احمدی مولوی ہمارے علماء سے بعض باتوں میں زیادہ علم رکھتے ہوں، لیکن ان کے علم میں برکت نہیں ہے. ان کا علم بے فائدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے علم نے ان کو اطاعت سے باہر کر دیا. ان کو یہ علم نے یہ نہیں بتایا کہ نظام کی کیا اہمیت ہے. جب ایک نظام سے باہر نکلتا ہے انسان
تو پھر وہاں علم فائدہ دینے کے بجائے نقصان دینے لگ جاتا ہے. اس لیے عمل صالح کی طرف توجہ دلائی اللہ تعالیٰ نے. عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح یہ ہے کہ ہر کام اس کے صحیح مقام کو سمجھتے ہوئے کیا جائے، ہر کام کو صحیح جگہ پر کیا جائے اور صحیح وقت پر کیا جائے. بظاہر بعض نیک کام ہیں، لیکن اگر وہ صحیح وقت پر نہیں ہو رہے اور ان کے نیک نتائج حاصل نہیں ہو رہے تو عمل صالح نہیں رہے گا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنے علم کو ہمیشہ عمل صالح کے تابع رکھیں. یہ بھی بہت ضروری ہے. پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کے سپرد نظام کی حفاظت بھی ہے، اور نظام کی حفاظت کے لیے سب سے بڑھ کر تو آپ کو خود نظام کی حفاظت کرنی ہوگی. اور نظام کی حفاظت پھر بات وہیں لوٹتی ہے کہ اس کے لیے پھر آپ کو اطاعت کے بھی بڑے نمونے قائم کرنے ہوں گے. اگر آپ لوگ نظام کی حفاظت نہیں کریں گے تو آئندہ دوسروں کو نظام کی حفاظت کی تلقین بھی نہیں کر سکتے. اختلافات ضرور ہوتے ہیں، لیکن ان اختلافات کو نظام میں دراریں ڈالنے کا وجہ نہیں بنا لینا چاہیے. ان اختلافات کو اطاعت سے باہر نکلنے کا ذریعہ نہ بنا لیں، بلکہ جو بھی اولو الامر ہے اس تک اپنا اختلاف پہنچا دیں، نہیں تو خلیفہ وقت تک پہنچا دیں، اور اس کے بعد جو نظام جس طرز پر آپ سے توقع کر رہا ہے کام کرنے کی، اس کے مطابق کام کرتے چلے جائیں. اور اسی طرح جیسے میں نے کہا ہے، نظام کی اطاعت پیدا کرنا آپ لوگوں کا کام ہے. جماعت میں جہاں بھی جائیں، جہاں بھی متعین ہوں، افراد جماعت کو جب نظام کے کا صحیح احترام پیدا کریں، احباب جماعت میں ان کو صحیح اہمیت بتائیں. بس یہ اسی صورت میں ہوگا جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ جب ہر سطح پر آپ کے اپنے عملی نمونے سامنے ہوں گے. نمازوں اور دعاؤں کی طرف پہلے بھی توجہ دلا چکا ہوں، دوبارہ یاد کراتا ہوں کہ ہر کام ہمارے دعا سے ہونے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ جو کام بھی ہونے آپ کے دعا سے ہونے. جماعت کی ترقی دعا سے ہونی ہے. اس لیے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خالصتاً حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی فوج کے ان سپاہیوں میں شامل کیا ہے جنہوں نے تفقہ فی الدین کے بعد اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، ان کے لیے تو خاص طور پر بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنی دعاؤں کی طرف بہت زیادہ توجہ دیں، نوافل کی طرف بہت توجہ دیں، نمازوں کی ادائیگی صحیح کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ایک ایسا تعلق پیدا کریں کہ جو ایک حقیقی مومن کا اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے، اور جس کی بار بار حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں تلقین فرمائی ہے.
اللہ کرے کہ آپ لوگ میدان عمل میں بھی اپنے پاک نمونے دکھانے والے ہوں اور کسی کی ٹھوکر کا باعث نہ بنے، بلکہ ہر شخص جو آپ کو دیکھے وہ یہ کہے کہ یہ مربیان جو جامعہ سے نکلے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کی تربیت کے لحاظ سے بھی اور تبلیغ کے لحاظ سے بھی اعلیٰ نمونے پیش کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیق دے۔ دعا کر لیں۔ آمین۔